تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. ان کے کوچے سے روز میرا گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہو مگر سلیقے سے بسر ہو جائے. ان کے کوچے سے روز میرا گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہو مگر سلیقے سے بسر ہو جائے. ملک الموت میں حاضر مگر اتنا تو کرم کہ ایک بار مدینے کا سفر ہو جائے. وطن کا نور بے وطن تھے اسے ہکا تین دل بر دے سانگے، جو اٹھے میت تے بھریاں چکاں تار تھے سب لانگے. عملہ والے لنگ لنگ پار گئے، غافل ہوتے کھاوے. یار فریدا وہ ڈبڑ نہیں دیں گے، ہوندے کامل پیر جنہ. بے حد حمد و ثنا اس خالق کی عظیم واسطے جس خالق نے اپنے کلام خاص میں اپنا اسم خاص بیان فرمایا اور فرمایا سبحان الذی، پاک و ذات. درود نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات جس محبوب علیہ السلام نے مقام کعبہ کو سنی و عظمت اس اسم نو پکاریا اور رب دی بارگاہ وچ سبحان اللہ. آئی دی مبارک بابرکت بامقصد محفل محمد عادل اور محمد سعید اور دیگر احباب نے ملتے اس محفل پاک کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت تمام دی اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے. شمس معصوم صاحب، خالد حمید چشتی صاحب اور محمد شہزاد اشرف صاحب، حضرت علامہ قادری صاحب اور ان کی بھی محفل، تمام نعت خوان حضرات قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول اور صالحین اس جہان پہ ایک خاص ڈیوٹی دیتے بھیجیا کہ جو بھی تواڈے ارد گرد تواڈے چاہن والے ہونے چاہندے توانوں ہوون اور پاکی میری بیان کردے ہو. سبحان اللہ. انبیاء اور رسول اور صالحین جڑا نبیاں نو چاہندا ہے، رسولاں نو چاہندا ہے، صدیقین نو چاہندا ہے، صالحین نو چاہندا ہے، صوفیاء نو چاہندا ہے، چاہندا انہاں نو ہوندا ہے لیکن تعریف رب دی کر رہے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپیا ہوا خزانہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں. اور جس بندہ خدا نے اپنے الہ کو پہچانے اس بندے نے آخیا سبحان اللہ. حدیث قدسی دفعہ پھر سماعت مالو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپیا ہوا خزانہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں. اور جس بندہ خدا نے اپنے الہ کو پہچانا اس نے آخیا سبحان اللہ. حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرزمین عرب جدن اللہ رب العزت دی برہان نو ویکھیا تے ویکھدے ہوئی آخیا سبحان اللہ.
ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کیا خوب کہا سبحان اللہ۔ جس نے اپنے مالک کو پہچانا اس نے آخیا سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدن مصر دے بادشاہ بنے، بادشاہ بنن تو بعد آپ نے انعام و اکرامات تقسیم فرمائے، سب نو انعام دیندے پے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، آپ نے اس نو انعام عطا فرمایا۔ وہ نوجوان کدی چہرہ یوسف نو ویکھے کدی انعام بنے، کدی چہرہ یوسف نو ویکھے تو کدی انعام بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان کدی انعام وال ویکھدا ہے کدی میرے چہرے وال ویکھدا ہے۔ عرض کرنا کہ حضور مینوں لگدا انج ہے کہ تساں مینوں پہچانیا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں اس طرح لگیا کہ عرض کی تھی کہ جناب یوسف اگر آپ مینوں پہچان لیندے تے ساریاں نال ہکو جہا انعام نہ دیو، اگر پہچان لیندے تے حکم فرماندے کہ اس نوجوان واسطے خزانے دے بوئے کھول دیتے جان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنا تعارف کرا۔ عرض کرنے لگا کہ جناب یوسف وہ ویلا یاد ہے جدن جناب تے تہمت لگی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہ ویلا بھولیا ہے تو نہ تہمت لاون والا بھولیا۔ اس نوجوان نے عرض کی تھی کہ جناب نہ ویلا بھولیا ہے نہ تہمت لاون والا بھولیا ہے، پھر ایک میں ہو گیا کہ جس نے اس ویلے اوکھے ویلے آپ دی پاکی دی گواہی دیتی ہے اس نو کی میں بھول گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان معاملہ کے عرض کرنے لگا حضور اوہی تے بچہ اب جڑا جوان ہوتے تواڈے سامنے کھڑا ہے، کوئی اور نہیں تواڈی پاکی دی اس ویلے گواہی دیون والا میں تواڈے سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نوجوان واسطے خزانیاں دے بوئے کھول دیتے جان۔ وہ نوجوان خزانیاں وال ٹریا، رب نے جبرائیل امین نے حکم فرمایا جا جبرائیل میرے یوسف نو آکھ جڑا تیری پاکی بیان کرے تو اس واسطے خزانیاں دے بوئے کھول دینا ہے کہ جڑا ہر ویلے میری پاکی بیان کرتا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یوسف جڑا تیری پاکی بیان کرے تو اس واسطے خزانیاں دے بوئے کھول دینا ہے کہ جڑا ہاتھ بننے تے مینوں آکھے سبحان، رکوع وچ آوے تے آکھے سبحان، سر سجدے وچ آوے تے آکھے سبحان۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جناب یوسف جڑا تہاڈی پاکی بیان کردا ہے تساں اس واسطے معرفت علم تے خزانے دے بوئے کھول دیو، تے جڑا میرے ہر ویلے پاکی بیان کردا ہے میں بھی اس واسطے علم و معرفت دے خزانے۔ اس واسطے علماء کرام نعت خوان حضرات اور نقیب محفل یہی تیاگ دے رہے ہیں کہ بندے خدا ہر ویلے آکھیا کرو سبحان، ہر ویلے آکھیا کرو سبحان اللہ۔ عارفان دے بادشاہ نے تائیں دیا کیا ہے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد نے سمجھایا ہو سنیا سخن گئیاں کھلا، اسا چت مولا ول آیا ہوں تے کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کرنا مرن تھی پہلے مر گئے باہو تامت لانے۔ اس واسطے بندہ خدا ہر ویلے رب دی پاکی بیان کر، اور تو ہر ویلے رب دی پاکی بیان کردا ہے، اے سبحان تیرے نصیب وچ آئی قدر، آئی قدر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے آپ فرمانے کہ جدن میں مقام کعبہ قوسین او ادنا، یعنی کہ جدن اللہ رب العزت دا قرب خاص پایا ہے نا، اللہ رب العزت نے میرے دوواں موڑیاں دے درمیان اپنا قدرت دا ہاتھ رکھیا، میرے دوواں موڑیاں دے درمیان قدرت دا ہاتھ رکھیا۔ جدن اللہ نے دوواں موڑیاں دے درمیان اپنا قدرت دا ہاتھ رکھیا تے میرا ہاں ہویا ٹھڈا، تے جدن ٹھڈا ہویا تے میں رب دی پاکی بیان کیتی اور آکھیا سبحان، آکھیا سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج جو کچھ دل کردا ہے میرے کول پوچھ لے، آج جو کچھ دل کردا ہے میرے کول پوچھ لے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہوئے تو کسی نال مشورہ کر لیتا جائے، کسی نال مشورہ کر لیتا جائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے فرمایا عائشہ کس نال مشورہ کرنا ہے؟ کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جنہ کے متعلق آپ نے خود فرمایا ہے کہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، صدیق اکبر دی غار ثور والی نیکی، یعنی کہ جنہ دی نیکی اتنی بھاری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ کثیر تعداد وچ تشریف لے آوے، یعنی کہ کثرت العلماء دا آمنا سانو لگدا ہے کہ اور مختصر ہے۔ تے عرض کیا کرتا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ عائشہ مشورہ کرو۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں تے آپ نے استقبال فرمایا، آپ دا متھا چومیا تے نال ہی پوچھیا کہ اج کس طرح آمنا ہویا؟ آپ نے عرض کی کہ بابا جان آج کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو کچھ دل کردا ہے میرے کو، جو کچھ دل کردا ہے میرے کو پوچھ لے۔ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت لیتے آپ کو مشورہ کرنا آئیاں کہ سائیں کو آج میں پوچھاں گے، سائیں کو آج میں پوچھاں گے۔ اسے واسطے صوفیاء نے دسیا ہے کہ جدن شیخ آکے کیا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے تو پہلے غور و فکر کر لونی چاہیے کہ آج میرا شیخ میرے تے اتنا مہربان ہے کہ میں آج اپنے شیخ کو پوچھنا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدن اجازت عام فرمائی تو عمر مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عائشہ کریم آقا نے فرما دیتا ہے تو مڑ یہ پوچھنا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کہ جدن مقام کعبہ قوسین او ادنا تے رب دے قرب خاص وچ گئے ہو تے جدن آپ فرمانے کہ قدرت والا ہاتھ رب نے میرے موڑیاں دے درمیان وچ رکھیا ہے تے میرے منہ جو لگیا سبحان اللہ۔ اس ویلے جڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں انہاں گلاں وچوں ایک گل دس چھوڑو، گل دس چھوڑو۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں، عرض کیتیاں یا رسول اللہ مشاورت ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا صدیق اکبر نے کیا مشورہ کیتا؟ آپ نے عرض کی تھی کہ آپ نے یہ مشورہ دیتا ہے کہ جڑا مقام کعبہ قوسین او ادنا تے راز و نیاز دی گلاں ہوئیاں انہاں گلاں وچوں ایک گل دس دتی جائے۔ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے فرمایا عائشہ اللہ رب العزت نے جب قدرت دا ہاتھ رکھیا تو میرا ہاں ہویا ٹھنڈا تو میں رب دی پاکی بیان کی تھی تو رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب جڑا تیرا امتی ایک دوسرے نو ملا سی جب ملن دی وجہ بڑھ سی انجی قیامت والے دن مل سی جی میں آج تو میری بارگاہ وچ حاضر ہویا۔ اس واسطے بندہ خدا اے مقام خاص ہے، اس واسطے ہر کسی نے آکے سبحان اللہ وہ ملے آپ اس مقام تے اس مقام تے اے پاکی ملی، اے پاکی یعنی کہ سبحان دی تعداد اس ویلے علماء کرام بیان فرماندے ہیں کہ 50 ہے۔ کتنی ہے؟ 50 ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف رکھ دے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں بہتی زبان نہیں کرنی، بہتی زبان نہیں کرنی۔ علماء کرام نے بھی آکھنا ہے کہ سبحان اللہ آکھو، نقیب بھی آکھ سے آکھو سبحان اللہ، صوفی بھی آکھ دے رہے سے آکھو سبحان اللہ، لیکن انہیں ایڈی سبحان اللہ نہیں آکھنی، انہیں دی اپنی مرضیاں بڑھنی ہیں تینے سبحان آکھنی ہیں۔ وہ سبحان 50 تو بچ گئی 5 وہ جب سبحان 50 تو بڑھ گئی نا 5 تو پھر اس کا افتتاح ہویا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تے رب دی پاکی اس نے قرب وچ کیتی تے رب نے فرمایا اے میرے محبوبہ تو تے میرے سبحان آکھی ویندا ہے تے جیڑی روح تیرے نال آئی ہے او تے محبوب سبحانی ہو گئی ہے، اور جیڑا تیرا امتی میری پاکی بیان کرنے لگے کہ کعبے در منہ کر لیا کرے اللہ اکبر آکر تو بعد ہاتھ بننے دے آکے سبحانک اللہم، یہ آکے سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع وچ آوے تے آکے سبحان ربی یا العظیم، سجدے وچ آوے تے سبحان ربی یا اللہ، یعنی کہ قیام وچ ہوے تے رب دی پاکی، رکوع وچ ہوے تے رب دی پاکی، سجدے وچ ہوے تے رب دی پاکی، جنازے وچ ابتدائی تکبیر ہوے تے رب دی پاکی، کسی سفر تے
جانا ہوگے تاوی رب دی باقی ہر معاملے وچ اونوں سبحان آکھیا وینا تے اس پاسے دیکھ لو چھانڈی ہیر سیالن جہدے پچھو رانجھا 12 سال مچھیاں چراندا رہیا تے اور کن پڑواندا رہیا او ہیر آکھ دیے رانجھا رانجھا کرتی نہیں میں آپے رانجھا ہوئی میں رانجھے وچ رانجھا میں مینوں ہور نہ خبر نہ کوئی مالکا ہیر اگر رانجھے دا نام لے لے تے آپ رانجھا ہو ویندی ہے تے جڑا تینوں قیام وچ ہی آکھے سبحان اللہ رکوع وچ ہی آکھے سبحان سجدے وچ ہی آکھے سبحان ہر مقام تے ہر سال تیرا ذکر کرتا رہے بات کا ہوتا کہ مقام ہو سی رب فرماندا ہے جس دی میں سبحان قبول کر لئی پھر وہ نہیں بولتا ہوں دی زبان وچ میں بول رہا ہوتا تھا پھر وہ نہیں ویکھدا میں ویکھ رہا ہوندا پھر وہ نہیں سنتا میں سن رہا ہوندا اور وہ نہیں چلتا میں چل رہا ہوندا اے بندہ خدا اے مقام تیرا نصیب ہو سکتا ہے جے تو ہر ویلے رب دی پاکی بیان کرنا شروع کر سبحان اللہ پاکی بیان شروع کر دے تائی میرے پیر بہو فرماندے جو دم غافل سو دم غافل سانو مرشد ہے سمجھایا سانو مرشد ہے سبحان میرے شاہ صاحب نے حضور نو ویکھیا تے آکھیا سبحان اللہ لیکن انہاں دی زبان جڑا ما اجمل کا ہے نا ما اجمل کا اے تا پنجابی ترجمہ ہے کہ وہ ایڈا سونا سبحان اللہ حیرت دے لفظ اے ایڈا سونا وہ اس واسطے بندہ خدا اگر میرے علی شاہ دین دی خدمت کرتے رب دی قرآن نو ویکھیا تے آکھدا رہیا سبحان اللہ ویسے تے دوڑا مایا آکھے ویندا ہے کہ چپ کر میرے علی اے جا نہیں بولن دی لیکن او اتجا ہے کہ میرے علی شاہ بول پے وہ اتجا ہے کہ میرے علی شاہ بول پے اور بولتے آکھیا نے سبحان اللہ بولتے آکھیا نے سبحان اللہ اس واسطے کہ رب نے بھی اپنے محبوب کو سفر خاص تے روانہ فرمایا جب محبوب جبرائیل کو لیا جماعت تے ٹرے تے رب نے بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یعنی کہ حضور ٹرے منزل معراج کی طرف تے ابتدائی صفات تو ہو گئی اس واسطے جیڑا سفر تے روانہ ہوندا ہے سفر دی دعا بھی ابتدا تو سبحان تو شروع ہوگا بندہ خدا اس سبحان نو پکا اور یہی سبحان ہے کہ رب نے فرمایا فذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کرسا اور جس نے سبحان دا ول کیتا اللہ رب العزت نے انہاں دا چرچا کیتا اے فقط اے محفلہ دکھاون واسطے نہیں ہے بلکہ دسن واسطے ہے کہ ایسا کسی اور دی پاکی بیان نہیں کرتے ایسا سونے رب دی پاکی بیان کرتے کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دا ولی ہوندا کون ہے اللہ دا ولی ہوندا کون ہے ان دی بڑی ان دی تعریف کے اتنی پاکی بیان کر جس طرح حضور سلطان العارفین حضرت سیدی سلطان محمد باہو فنافی ذات یاہو نے اپنے رب دی پاکی بیان کیتی ہے ہن بچپن وچ چلتے شور کوٹ دی گلیاں وچ ہندو ویکھے تے او بھی آکھدا ہے سبحان اللہ کافر ویکھے تے او بھی آکھدا ہے سبحان اللہ ایک سکھ ڈاکٹر تے آمن تو انکار کر گیا اس آکھیا کہ میں باہو دے نیڑے وجنا نہیں مینوں پتہ ہے جس نے باہو دا چہرہ ویکھیا اس نو اپنا مذہب چھوڑنا پیسی خلیفے کرتا لے گئے سکھ دے کول کرتا گیا سکھ نے خالی خوشبو کرتا سو گیا تے اس نو بھی آکھڑا پہ گیا سبحان اللہ اس نو بھی آکھیا سبحان اللہ اس واسطے بندہ خدا سبحان دا ورد اتنا لذت والا ہے تو اج تو شروع کر دے تو یقین کر کے گلی وچ سویرے ٹر سے تے جڑا تینوں پسند نہ کردا ہو سی حضور دی غلامی وچ آ او بھی تینوں ویکھ تے رب دی تعریف کرن لگ پسی اللہ دا بندہ ہوندا ہی ہوئی ہے جانو ویکھ تے رب دی تعریف کیتی جائے اسی واسطے اصحابہ ویکھتے حضور نو ان تعریف رب دی کیتی جاندی ہن تابی ویکھتے اصحابہ نو ہن تعریف رب دی کیتی جاندی ہوندی ہے تبا تبعین ویکھتے تابعین تعریف رب دی کیتی جاندی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے تابعین اصحابہ دی زیارت کیتی ہے آپ نے فیصلہ فرما دیتا ہے اور میرے پیر پاؤ نے بھی فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر کسی دی تعریف کرن تے تہاڈا دل ہوے تے کسی اور دی تعریف نہ کرو اس رب دی تعریف کرو جس نے آپ آکھیا ہے الحمدللہ رب العالمین
سبحان اللہ سبحان تمام تعریفاں دے لائے عالمین دا رب اے بندہ خدا رب نے تو خود پسند فرمایا ہے کہ میرے بندے اگر تعریف کرنی ہے تو مڑ میری کر شاباری تعالیٰ فقط تیری تعریف کرنی ہے فرمایا نہیں جس کی وجہ تو میری پہچان ہوئی ہے اس میرے حبیب دی بھی تعریف کی کر اور اس تعریف ہے کنجوسی نہ کی کر حد نہ لائی کر مولوی تے محسن حدہ لاندے ہیں لیکن جڑے تعریف کرنا لے ہوندے وہ حد نہیں لاندے ہوتے آکھ دیں حدو بے حد درود نبی جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان کی نہ تھی گا حضرت باہو جنو ملے نبی سہارا بندہ خدا ہے یہ تعریف ہے مولا حسین دے شہزادے جنہاں گھوڑے تلے آندے ہیں تامی فرشتے تعریف کرتے ہوئے سنائی دے دے میرے مولا حسین گھوڑے تے ہیں پھر بھی فرشتے تعریف پہ کرتے مولا حسین دا سرے انور نیزے دی نوک تے ہے سارے تعریف کرتے پہن حیران ہوگی خلق خدا کہ حسین پاک لجپال دا سر جسم تو جدا ہے نیزے دی نوک تے رب دی تعریف کر رہا ہے وجہ کہ ہے وجہ ایسے ہے کہ جس ویلے خاتون قیامت دی جھولی چن اس ویلے بھی رب دی تعریف کر دے ہیں نانے دے موٹے تے ہیں نانا بھی تعریف کرے نال مولا حسین بھی تعریف کرے اس واسطے کہ مذہب صوفیاء یہی ہے کہ کسی غیر دی تعریف نہیں کرنی جد بھی کرنی ہے اس دی کرنی ہے جڑا آپ آقدہ ہے الحمدللہ رب العالمین اس واسطے اس تعریف میں سجایا گیا اللہ پاک سارے اندہ آونا سننا سناونا قبول اور منظور فرمائے اسے واسطے مشایخ جنہاں دے انہاں خلافت نصیب ہے خواجہ محمد معصوم مریض لوگ عیاشی واسطے جانے ہیں خواجہ معصوم صاحب 8 جون نو مری میں ایک صوفیوں دا جلوس نہ تے کسی اور دی تعریف نہ کر دے اللہ ہو آگ دے اپنے سونے رب دی تعریف کر دے وہ ذات دی تعریف کرتے ہیں آج بھی گلی گلی کوچا کوچا اگر امن ہو سکتا ہے تو اس گل نہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی دی زبان میں جو اپنے سونے رب دی تعریف نہ ہو اللہ پاک میری اور تواڈی حاضری قبول اور منظور فرمائے